اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اور خوشخبری سنا دیجیے آپ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کام کیے اچھے، اس بات کی کہ بے شک ان کے واسطے بہشتیں ہیں کہ چلتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں۔ جب کبھی دیے جائیں گے وہ لوگ ان بہشتوں میں سے کسی پھل کی غذا، تو ہر بار میں یہی کہیں گے یہ تو وہی ہیں جو ہم کو ملا تھا اس سے بیشتر، اور ملے گا بھی ان کو دونوں بار کا پھل ملتا جلتا۔ اور ان کے واسطے ان بہشتوں میں بیویاں ہوں گی پاک صاف کی ہوئی، اور وہ لوگ ان بہشتوں میں ہمیشہ کو بسنے والے ہوں گے، ہمیشہ اس جنت کے اندر رہیں گے، ہمیشہ یہ لوگ ایمان والے جنت کے اندر ٹھہریں گے۔ فرمایا بشر، یہ فعل امر واحد ہے مذکر حاضر بمعنی خوشخبری دے۔ تجری من تحتها الانہار، چلتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں۔ نہریں بہنے کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، باغوں کے نیچے زیر زمین بہتی ہوں۔ نمبر 2، نہریں باغات کے مالکوں کے حکم کے مطابق بہتی ہوں۔ یہ نہریں صرف باغات کی آبپاشی کے لیے نہیں بلکہ اور بھی صفات ہیں کہ ان کا پانی عمدہ ترین ہوگا، خالص اور عمدہ دودھ، شہد اور شراب کی نہریں ہوں گی۔ جناتن، یہ جنتن کی جمع ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جنتیں جو ہیں یہ بہت سی ہیں، ایک تو جنت الفردوس ہے، اور ایک جنت النعیم بھی ہے، اور ایک جنت المأوا بھی ہے، دار السلام بھی ہے، علیین بھی۔ ازواجن، یہ زوج کی جمع ہے بمعنی جوڑے، اور ہم مثل چیزیں خواہ نر ہوں خواہ مادہ۔ تو مومنین کے لیے جنت کی خوشخبری۔ تو گزشتہ آیات میں تصدیق رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں قرآن کریم کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے تمام منکرین کو چیلنج دیا گیا تھا، اور کہا تھا کہ اب جو بھی اس قرآن کا منکر ہوگا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کرے گا تو وہ آخرت میں عذاب جہنم میں مبتلا ہوگا۔ تو اب ان کے مقابلے میں اس آیات میں بشارت اور خوشخبری سنائی جاتی ہے ان کو کہ جو اس قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ کلام نازل ہوا ان کو اللہ کا سچا رسول مانتے ہیں کہ آخرت میں ان کو جنت کے باغات نصیب ہوں گے، اور وہاں طرح طرح کی لازوال نعمتیں اور راحتیں میسر ہوں گی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا جاتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بشارت دے دیجئے اور خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کی نازل کی ہوئی کتاب یعنی قرآن کریم پر ایمان لائے اور احکام الہیہ کے مطابق اعمال صالح کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔